السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمسہ الا المطہرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، آج ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا حائضہ عورت قرآن چھو سکتی ہے یا نہیں چھو سکتی ہے؟ کیا حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے؟ کیا حائضہ عورت قرآن کے علاوہ جتنی بھی تفسیر وغیرہ کی کتابیں ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے یا نہیں اٹھا سکتی ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے ایسے پرابلمس ہیں جن کے اندر آج ہماری عورتیں گھری ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا ان کے لیے دیکھیے، سب سے پہلی چیز، ایک حائضہ عورت قرآن بالکل پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کی خود 11 بیویاں تھیں، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد 10 بیویاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی ایک عورت کے لیے بھی اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ تم حیض کی حالت میں قرآن نہ پڑھو، کسی ایک عورت سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے، کسی ایک صحیح حدیث سے اس چیز کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ حائضہ عورت بالکل قرآن پڑھ سکتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو حائضہ عورت کو ایک جنوبی انسان پر قیاس کرتے ہیں۔ جنوبی مطلب جسے نائٹ فال ہو گیا ہو مثال کے طور پر، یا پھر ہسبینڈ وائف آپس میں ملے ہوئے ہیں تو جو ناپاک ہو جاتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں جنوبی۔ تو انہوں نے کہا کہ حائضہ عورت اور جنوبی دونوں برابر ہیں۔ جس طرح جنوبی قرآن کو چھو نہیں سکتا، قرآن کو پڑھ نہیں سکتا، بالکل ایک حائضہ عورت بھی قرآن کو چھو نہیں سکتی، قرآن کو پڑھ نہیں سکتی۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ، جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے، دونوں کو آپس میں ایک کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو جنوبی کا جو پیریڈ ہے، جو اس کا ٹائم ہے، بہت شارٹ ہے۔ سپوز اب جو جنوبی ہوا تو سیم ٹائم پانی نہا سکتا ہے، رات میں دونوں جو ناپاک ہو گئے ہسبینڈ وائف تو صبح پانی نہا سکتے ہیں، ان کا ٹائم بہت شارٹ ہے۔ لیکن حائضہ عورت کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، یا تو حیض کم سے کم جو آتا ہے نا، ایک دن ایک رات، کیا ایک دن پورا عورت قرآن سے دور رہے گی؟ 3 دن 3 رات، کیا 3 دن تک عورت قرآن سے دور رہے گی؟ 7 دن، کیا 7 دن عورت قرآن سے دور رہے گی؟ 14 دن، کیا عورت 14 دن قرآن سے دور رہے گی؟ عورتوں کو جو حیض آتا ہے نا، یا تو ایک دن آتا ہے، یا تو 3 دن آتا ہے، یا تو 7 دن آتا ہے، یا تو 14 دن آتا ہے۔ تو کیا جو عورتیں 14 14 دن تک حائضہ رہتی ہیں، تو کیا وہ 14 14 دن تک قرآن سے دور رہیں گی؟ ہاں، آج کل کی عورتوں تو چھوڑو، 14 دن کیا، 14 سال بھی بولو آرام سے چھوڑ کر رہتے بنداس گھر میں قرآن چھوڑ ڈال۔ لیکن اس وقت یہ عورتیں ایسی نہیں تھی، ہمیشہ اپنے ساتھ قرآن رکھا کرتی تھیں، قرآن کو پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا عورتیں 14 دن تک اگر قرآن کو چھوڑ دیں گی تو یاد جو ہے نا وہ بھی بھول جائیں گی وہ۔ اور 14 دن تک ایک عورت کو ہمیں قرآن سے دور رکھنا، کیا اس سے قرآن کے ثواب کو چھیننے کے مترادف تو نہیں ہے نا؟ کیا عورتیں 14 دن تک قرآن کے ثواب سے محروم رہیں گی کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے پرابلمس آ رہے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ حائضہ جنوبی دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ حائضہ عورت ایز اٹ از قرآن پڑھ سکتی ہے جیسا پہلے پڑھتی تھی۔ حالانکہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بالکل پڑھ سکتی ہے، کیونکہ نبی نے کہا المؤمن لا ینجس، ایک مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو حیض عورت کے ناپاکی کا ذریعہ تھوڑی ہے، ناپاکی کا ذریعہ نہیں ہے، بالکل عورت پاک ہے۔ ہاں، جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا وہ چیزیں منع ہیں اس کے لیے، جیسے نماز ہے، روزہ وغیرہ، وہ منع ہے، لیکن قرآن سے اللہ کے نبی نے کبھی منع نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہو گئی دو چیزیں۔ اب رہی تیسری چیز کہ کیا عورت مس سے یہ کیا ہو تفسیر کی کتابیں وغیرہ، یا پھر جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، احسن البیان ہے، قرآن وغیرہ کے اندر جو تفسیر لکھی ہوئی رہتی ہے، پھر موبائل میں جو قرآن لکھا رہتا ہے، کیا اس کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی؟ دیکھیے، اس مسئلے میں بھی یہی جواب ہے کہ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس چیز کے تعلق سے بڑی بہترین کلیریفیکیشن دی ہے کہ حائضہ عورت کے لیے تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا بالکل جائز ہے اس چیز۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ تفسیر کی جہاں تک کتابیں ہیں، اس میں قرآن کی آیتیں کم، تفسیر زیادہ لکھی ہوئی رہتی ہے۔ قرآن کی آیتیں کم، قرآن کا ایکسپلینیشن زیادہ لکھا ہوا رہتا ہے، تو لہٰذا وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہیں،
تو لہٰذا آپ اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر پکڑ کر پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح موبائل کے اندر بھی جو قرآن ہے، آپ اس قرآن کو بھی پڑھ سکتے ہو اوپن کر کے موبائل۔ اب اسی طرح اسی سے ریلیٹڈ اسلامک سبجیکٹ، اسلامک اسکول کے جو ٹیچرس ہیں وہ بھی ان پرابلم سے جوجھ رہی ہیں، وہ بھی ان پرابلمس کو فیس کر رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ آپ کی اسلامک سبجیکٹ میں جو ہیں اس کے اندر قرآن کی آیتیں کم، حدیثیں کم، اس کا ایکسپلینیشن زیادہ ہوا کرتا ہے، تو لہٰذا آپ بلا جھجک ان کتابوں کو پکڑ سکتی ہیں، خود پڑھ سکتی ہیں، سامنے بچوں کو پڑھا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوشچن پیپر کا بھی یہی مسئلہ ہے، کوشچن پیپر کے اندر بھی قرآن کی آیتیں لکھی رہتی ہیں، آپ اس کو پکڑ بھی سکتی ہیں، آرام سے پکڑ سکتی ہیں، کیونکہ وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہو، کیونکہ وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے۔ بہت سارے علماء اس چیز کی ہمیں پرمیشن دیے ہیں، اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ عورت قرآن کیا وہ تفسیر کی کتاب پکڑ سکتی ہے، اس کا ایویڈنس انہوں نے یہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت بڑے بڑے بادشاہوں کو دیا کرتے تھے، ان کے نام خط لکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الہ ہرقل، فرام محمد ٹو کنگ ہرقل۔ بہت سارے خط ہیں جن میں قرآن کی آیتیں اللہ کے نبی لکھا کرتے تھے اور ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ اسلام یہ ہے۔ تو جب ایک کافر جب قرآن وہ پیپر پکڑ سکتا ہے قرآن کی آیتوں کا، تو کیا ایک مومنہ عورت پکڑ نہیں سکتی؟ کیا ایک حائضہ عورت پکڑ نہیں سکتی؟ تو لہٰذا آرام سے پکڑ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ امید کہ آپ کے سارے پرابلم، سارے ڈاؤٹ سالو ہو گئے۔ اگر کوئی اور بھی ہے تو انشاءاللہ آپ میسج کیجئے، انشاءاللہ اس کو بھی کیا ہے ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا بھی کیا ہے ایسے ہی ہم تشفی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ بس انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اللہ جب ہماری موت ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔